السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات ایک تنکا ہاتھ میں پکڑتے اور کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک کام میں مشغول تھے، ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ فلاں بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک درہ اٹھایا اور اس کو دے مارا اور کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو تم آتے نہیں ہو، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تب آ کر کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وہ آدمی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا، انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا اور کہا اسے بلا کے لاؤ۔ جب وہ آدمی واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہ اس کو پکڑا اور کہا کہ مارو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور خوب روئے اور کہا اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ آج لوگ آگے کہتے ہیں کہ مجھے بدلہ دلوا دیجئے تو انہیں مارتا ہے، کل کو اللہ کو کیا جواب دے گا روز محشر؟ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حرا کی طرف جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دور کہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہونے کی وجہ سے مدینہ تشریف نہیں لائے، چلو ان کی خیر خبر لیتے ہیں۔ جو وہ وہاں پہنچے، اجازت طلب کی، وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں اور بچے خوب رو رہے ہیں اور ایک دیگچی ہے آگ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں کہ ان کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو امیر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اور میرا اللہ کے یہاں معاملہ ہوگا کہ وہ ہماری خبر نہیں لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، بھلا عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے اور ہماری خبر بھی نہیں لیتے۔ پوچھا اس دیگچی میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے واسطے چڑھا رکھا ہے کہ انتظار کرتے کرتے بچے سو جائیں۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال پہنچے، وہاں بوری میں ان کی ضرورت زندگی کا تمام سامان ڈالا اور جب بوری کو خوب بھر لیا تو ہم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے میری کمر پہ رکھ دے۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لائے میں اٹھا لیتا ہوں، انہوں نے منع فرمایا۔ جب دوسری بار کہا تب منع فرمایا۔ جب میں نے تیسری بار اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور کہا کیا روز محشر بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ میں ہی اٹھاؤں گا، لا میری کمر پہ رکھ دے۔ خیر، وہ تیزی سے اس عورت کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلائی، اس دیگچی میں کچھ آٹا، کھجوریں اور چربی ڈالی، حتیٰ کہ ایک ہریرا سا تیار ہوا، انہوں نے اپنے دستے مبارک سے نکالا اور ان بچوں کو کھلایا اور بچے خوب سیر ہو کر کھیت میں مشغول ہو گئے۔ وہ عورت کہنے لگی تم تھے اس کے لائق کہ ہمارے امیر بنائے جاتے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور بس اتنا کہا کہ جب تم عمر سے ملنے آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ اگر آج کا کوئی شیخی باز آدمی ہوتا، کوئی انسان ہوتا تو وہ فوراً کہتا کہ ہاں میں نے تو تمہارے لیے کھانا بھی تیار کیا، میں ہی تو عمر ہوں اور تم مجھے یہ باتیں سنا رہے ہو۔ لیکن قربان جاؤں، وہ تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ اللہ کا خوف اس شخص کا ہے جن کا روح پر دبدبہ آج بھی مانا جاتا ہے۔ 1300 برس گزر جانے کے بعد بھی بہت سے نامور بادشاہ ان سے کانپتے اور ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، شیطان وہ راستہ خوف کے مارے چھوڑ دیتا تھا۔ آپ سوچیں، آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی امیر نہیں، معمولی سا امیر بھی نہیں، کوئی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ قربان جاؤں ان ہستیوں پہ جنہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری اور جنت کے حقدار بن گئے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔